بنایا، کمالات عطا کیے، رفتوں سے اور عظمتوں سے نوازا، ممتاز بنایا، منفرد بنایا، بے مثال بنایا، لاجواب بنایا۔ چونکہ مصطفیٰ کا مطلب قرآنی زبان میں یہی ہے، جہاں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، اس کردار کو اور ہستی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنانے کے بعد پھر حضرت نوح کو اسی منصب سے نوازا، اسی صفت سے ان کو متصف کیا، اور اسی فضیلت سے حضرت آدم کی عزت کو اللہ نے بڑھایا، حضرت نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ آدم اور نوح کو مصطفیٰ بنانے کے بعد اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، ان کے گھرانے کو چنا، ان کی نسل کو چنا، ان کی اولاد کو چنا، ان کی ذریت کو اور ان کی اطرت کو مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بھی کوئی غیر مصطفیٰ نہیں ہے، ہر ایک کوئی لاجواب، بے مثال، بے عدیل اور اپنی جگہ پر منفرد اور ممتاز۔ آخر میں اللہ نے 3 مرحلوں کے بعد ایک اعلان کیا کہ وہ اعلیٰ عمران علی العالمین، لیکن حضرت عمران کے گھرانے کو، حضرت عمران کے خاندان کو، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کی ہر فرد کو ساری کائنات میں چنا، پورے عالم میں چنا، پورے یونیورس میں چنا۔ یہ چناؤ ہے نا چار، حضرت آدم کو بھی چنا، جناب نوح کو بھی چنا، جناب ابراہیم کی اولاد کو بھی چنا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو بھی اس نے منتخب کیا۔ لیکن سارے چناؤ برابر نہیں ہیں، سارے انتخابات برابر نہیں ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، ہر ایک کی حد ہے، ہر ایک کی لمیٹیشن ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کیفیت، ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک نوعیت ہے، ایک صداقت اور ایک سچائی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آیات قرآنی کے ذریعے آپ کی سماعتوں سے قریب تر ہو جاؤں اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل آپ کے ذہنوں کے سپرد کروں، آپ کی سماعتوں کے سپرد کروں، تاکہ آپ معرفت کی منزل تک اور عرفان کے مقام تک بغیر کسی زحمت کے پہنچ جائیں، اور آپ کے سامنے عظمت اہل بیت علیہ السلام کا وہ مرقع جو اللہ نے قائم کیا ہے، معین فرمایا ہے، وہ ظاہر ہو کر بالکل سامنے آ جائے، شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ حالانکہ علی والے کو تو کبھی شک ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، جہاں شک ہوگا وہاں علی نہیں ہوں گے، اور جہاں علی ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، ان کے اندر جمع کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جہاں شک ہے وہاں علی نہیں، تصور علی ہوتا ہی وہاں ہے جہاں کسی طرح کا شک نہ ہو۔ یہ منزل یقین ہے، ولایت کی منزل شک والوں کو حاصل نہیں ہوتی، اور کہیے گا شک والوں کا رشتہ خلافت سے ہوتا ہے، ولایت سے نہیں ہوتا۔ مخصوص افکار، نظریات اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 4 کے انتخاب کا، 4 کے سلیکشن کا اللہ نے تذکرہ کیا، آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران۔ تو جناب آدم کو چنا، منتخب کیا، عہدہ دیا، تو کس کیفیت کا عہدہ دیا؟ ارشاد ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہم نے آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پورے عالمین میں نہیں۔ یہ کائنات کا خلیفہ نہیں ہے، یہ صرف زمین کا خلیفہ ہے، آسمانوں کا خلیفہ نہیں ہے۔
سیاروں کا خلیفہ نہیں ہے، سمندر کا خلیفہ نہیں ہے، دوسرے عوالم کا خلیفہ نہیں ہے۔ کہاں تک باؤنڈ کر دیا؟ فی الارض، زمین تک ان کی خلافت محدود ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی لیمیٹڈ خلافت ہے، محدود خلافت ہے، اور اس کو بھی اللہ نے کتنا اہمیت سے نوازا۔ جس خلافت کو محدود کیا زمین تک، اس خلافت کی بھی عظمت کیا ہے کہ اس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا۔ اور آپ نے کبھی غور کیا کب جھکوایا، کب سجدہ کرایا، کس وقت زمینیں جھکوائیں، کب پیشانیاں جھکوائیں، کن کی جھکوائیں؟ مولویوں کی نہیں، ملاؤں کی نہیں، فرشتوں کی، معصوم فرشتوں کی، معصوم ملائکہ کی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی فرشتے کا کوئی سجدہ قضا ہے؟ نہیں ہے، نہیں بتا سکتے۔ اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ کس فرشتے نے کتنے سجدے کیے، عمر ہی معلوم نہیں، کوئی فرشتوں کا سجدہ قضا نہیں، کوئی تعداد نہیں معلوم، کوئی کیلکولیٹر ایسا ہی نہیں جو کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ فرشتوں کے سجدے کتنے ہیں۔ آپ نے کبھی قرآن کو اس نوعیت سے دیکھا، آیت کو اس حیثیت سے پڑھا کہ وہ معصوم فرشتے جن کا کوئی ایک سجدہ قضا نہیں، ان کو اس کو سجدہ کرایا کہ جس نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم کو کب سجدہ کرایا؟ فرشتوں سے۔ ابھی آدم نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ پروردگار ایک دو وقت کی نماز تو پڑھنے دے، حضرت آدم کو دو چار سجدے تو کرنے دے، لہذا نہیں دے گا، عبادتوں سے تو گزرنے دے۔ ادھر حضرت آدم کھڑے ہوئے، ادھر اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، کرو آدم کو سجدہ۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر میں نے آدم کو نمازیں پڑھوانے کے بعد سجدہ کرایا، روزے رکھوانے کے بعد سجدہ کرایا اور سجدے کرنے کے بعد سجدہ کرایا تو مولوی کہے گا یہ نمازوں کی وجہ سے محترم ہوا ہے، یہ روزوں کی وجہ سے محترم ہوا ہے۔ میں بتانا ہی یہ چاہتا ہوں کہ ہم جسے معصوم بناتے ہیں وہ عبادتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی محترم ہے، اس لیے معصوم بناتے ہیں۔ سجدہ کرایا، اب کعبہ کے خلافت، کتنی خلافت ہے؟ زمین تک، پھر عرض خلیفہ۔ توجہ ہے نا؟ میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ حضرت آدم کی خلافت زمین تک، پھر عرض، یہ پہلا مصطفیٰ۔ دوسرے مصطفیٰ کون ہے؟ حضرت نوح۔ حضرت نوح کی رسالت کہاں تک ہے؟ یہ بھی عالمی نہیں، یونیورسل میسنجر نہیں ہے۔ حضرت نوح ہر قوم کے رسول نہیں ہے، ہر نیشن کے رسول نہیں ہے، ہر ایریے کے رسول نہیں ہے، ہر بستی کے رسول نہیں ہے، ہر آبادی کے رسول نہیں ہے، ہر جگہ کے رسول نہیں ہے، ہر ملک کے رسول نہیں ہے، ہر عالم کے رسول نہیں ہے، ہر کشور کے رسول نہیں ہے، ہر جہاں کے رسول نہیں ہے، ہر کنٹری کے رسول نہیں ہے۔ بلکہ پڑھیے سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 62 ارشاد ہوا عجیب انداز سے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح کو قوم کا رسول بنایا ہے، عالمین کا نہیں۔ سنیے آپ نے، آدم کی خلافت لیمیٹڈ، کہاں تک؟ زمین تک۔ حضرت نوح کی رسالت محدود، کہاں تک؟ قوم تک۔ اب جناب ابراہیم اور ان کی اولاد جن کو امامت نے مصطفیٰ بنایا، ان کے لیے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 124 ارشاد ہوا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے، ابراہیم کے پالنے والے نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ کائے نے امتحان لیا؟ کلمات میں۔ توجہ چاہا، اب جاننے کا موقع آ گیا۔ کائے نے امتحان لیا؟ کلمات میں، کلمے میں نہیں، کلمہ نہیں پڑھوایا، کلمہ۔ دیکھیے عربی زبان کو سمجھیے، ہماری زبان، آج کی زبان، اردو ہو یا پنجابی ہو یا انگلش ہو یا ہندی ہو یا ادر لینگویجز ہو، ان میں آپ جانیے ایک کیفیت ملے گی لفظوں کے حوالے سے۔ ایک سنگل کو ایک کہتے ہیں، واحد کو، اکیلے کو، تنہا کو ایک کہیں گے، اور ایک کے بعد جمع، یعنی اگر ایک انسان آئے تو کیا کہیں گے آپ؟ ایک آیا۔ یہ نہیں کہیں گے ایک آئے، ایک آیا کہیں گے، لیکن ایک کے بعد سے
جیسے جیسے عدد بڑھتا جائے گا اب لفظیں تبدیل نہیں ہوں گی. اگر 2 آ جائے تب بھی آپ کہیں گے 2 آئے, اور اگر 3 آ جائے تب بھی آپ کہیں گے 3 آئے, اگر 4 آ جائے تب بھی کہیں گے 4 آئے, اور وہ کھربے بھی آ جائے تب بھی آپ کہیں گے کہ اتنے آئے. یعنی بس 2 ہی لفظ ہیں ہماری زبانوں میں, آیا اور آئے, یعنی واحد یا جمع. لیکن عربی میں 3 لفظ ہیں, ایک کے لیے واحد ہے, 2 کے لیے تسنیہ ہے, اور جمع اس کے لیے 3 سے اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع کی لفظ بولی جاتی ہے. غور کریے گا تو اب عربی کیسے بنے گی؟ کلمہ, کلمتان, کلمہ, کلمہ, ایک کلمہ, کلمتان, 2 کلمے, کلمہ, 3 کلمے. اللہ فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان کلمتان میں نہیں لیا, کلمات میں لیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے 2 کلموں میں امتحان نہیں دیا, 2 سے زیادہ میں دیا ہے, 3 کلموں میں دیا ہے. اور دیا ہی نہیں, اللہ نے اعلان کیا, اللہ نے سند دی, اللہ نے پروف دیا, اللہ نے اناؤنسمنٹ کیا, اللہ نے اظہار کیا, اللہ نے بتایا فَأَتَمَّهُنَّ. میرے ابراہیم نے پورے کلمے پر ہے, مکمل کلمے پر ہے. پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. ایک مرتبہ سنے میں تمہارا استدلال دے رہا ہوں قرآن مجید سے. اتمہ کیسے بنا ہے؟ اتمام سے. اتمام کہتے ہیں کمپلیٹ کرنے کو, مکمل کرنے کو. یعنی حضرت ابراہیم نے پورے کلمے پڑھے, 1 یا 2 کلمے نہیں پڑھے, 3 کلمے پڑھے, پورے کلمے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. علی تک آئے ہیں ابراہیم. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے بڑے علماء کو سنا ہے, بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہوگی, آیات کو دیکھا ہوگا, روایات سے گزرے ہوں گے, حدیث کو پڑھا ہوگا, بیانات کو سنا ہوگا, وعظ سے اور کتابتوں سے بہراور ہوئے ہوں گے, باریکیاں جانتے ہیں, دقتیں جانتے ہیں, پوائنٹ کا آپ سمجھنے کا شعور رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں. مجھے اتنا بتاؤ کہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی کا مذہب بتایا, کسی رسول کا مذہب بتایا, دین بتایا ہے, مذہب نہیں بتایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہر رسول مسلم ہے, ہر رسول مسلم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا کہنے جا رہا ہوں, بہت بڑا فیصلہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ مذہب نہیں بتایا, کسی بھی نبی کا مذہب نہیں بتایا, دین بتایا. دین کیا ہے؟ اسلام. ہر نبی مسلم, ہر نبی مسلم, ہر نبی مسلم. آپ کو اجازت ہے پوری, میری بات کو آپ رد کر سکتے ہیں, ریجیکٹ کر سکتے ہیں, آج نہیں تو کل رد کر دے, میں بھی ہوں, 1 ہفتے تک کسی بھی دن رد کر سکتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا اللہ نے مذہب نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ دین بتایا. چونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک صرف 2 کلمے رائج تھے, ایک توحید کا کلمہ, ایک نبوت کا کلمہ. لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ کلمہ, آدم کے دور کا, نوح کے دور کا کلمہ لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ. موسیٰ کے دور کا کلمہ لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کے دور کا کلمہ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. توجہ کرو, جہاں تک کلمہ ادھورا تھا وہاں تک اللہ نے مذہب نہیں بتایا. اور جیسے ہی حضرت ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ پورا کلمہ پڑھا تو سورہ صافات 37واں سورہ 83ویں آیت اللہ نے فوراً سرٹیفکیٹ دیا, ان من شیعتہ لابراہیم. میرا ابراہیم شیعہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محسوس کر رہے نا, ایک دفعہ کاغذ نے کلمات کی, پورے کلمات میں امتحان لیا, 2 کلموں میں نہیں, مکمل لسان. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ.
اِنَّا مِن شِیَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، بے شک ابراہیم شیعہ ہے، یعنی شیعہ کا لقب کب ملا؟ جب پورا کلمہ پڑھا، جب ولی اللہ تک آیا، جب ولایت تک آیا۔ اب اگر ان کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے لیے دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ بلا فرمان حضرت ابراہیم کو کیا لقب دیا، مذہب کیا عطا کیا، سند کیا دی، ثبوت کیا دیا، سرٹیفکیٹ کیا عطا کیا؟ شیعہ۔ اس شیعہ نے کیا کہا اپنے جوان بیٹے سے؟ یہ جوان بیٹا 104 برس کے سن میں عطا ہوا ہے، دعاؤں کے بعد اسماعیل کا ترجمہ ہیبرو زبان میں سنا ہوا، جس کے لیے پوری زندگی دعائیں کی، وہ ضعیفی میں ملا۔ اور قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ يَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال میں دیکھ رہا ہوں روزانہ کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ تفسیر جا کے پڑھو کیوں دیکھا تھا، اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے۔ ایک پروردگار جسے شیعہ بنایا اس پر یہ ذمہ داری کیوں رکھی کہ اپنے بیٹے پر ذبح کرے؟ اور یہی تو بتانا چاہتا ہوں، شیعہ کے دو کام ہیں، ایک ولایت پہ قائم رہنا، ایک حسین کی راہ میں خون بہانا۔ یہ دو علامتیں ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل غریبوں کے کام آئے گا، مخلوق لوگوں کے کام آئے گا، جو خون خرید نہیں سکتے، بلڈ جو خرید نہیں سکتے ان کے کام آئے گا۔ مشورہ تو اچھا ہے، یہ بڑے ذہانت کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو بلاتے ہیں کہ ریزن بتاؤ یار، تم جو زنجیر لگاتے ہو، ماتم کرتے ہو، جو خون بہاتے ہو، زمین پر رہ جاتا ہے، برس جاتا ہے، معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ بیکار چلا جاتا ہے۔ اگر تم ڈونیشن کر دو، دے دو، کسی کو تو کام آئے گا، کسی کی زندگی بچے گی۔ تو یہ بات نوجوانوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بات تو صحیح نہیں جا رہی ہے، صحیح نہیں جا رہی ہے۔ یہ بتاؤ پوری قوم میں کتنے پرسنٹ ماتم کرتے ہیں بھائی؟ اور کما کا پوری دنیا میں 5%، یعنی 5% حسین کے ماتم میں خون بہاتے ہیں، 95% تو نہیں بہاتے، 95% تو نہیں بہاتے۔ تو اس کو الٹ دو نا، ان 5% کو نہ چھیڑو، ان 95% سے کہو یعنی ان 5 کے پیچھے پڑے ہیں بیچاروں کے جو حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ ساری بات انہی کے لیے، خون دے دو، خون دے دو۔ ارے تو بھی تو دے بھائی۔ یہ 95% لوگ جو اچھی غذا کھا رہے ہیں اور بھائی صحابہ امام سے جو خون بن رہا ہے، ابھی میں نے گفتگو نہ چھیڑی ہے، نہ موقع ملا ہے، نہ وقت ملا ہے، جتنا بس میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو ہمارا حضرت آدم کا استعفا منتہا، یہ بھی ٹیم کہاں تک؟ زمین تک۔ حضرت نوح کا انتہا قوم تک۔ حضرت ابراہیم کی امامت الی الناس، لوگوں تک۔ جہاں تک لوگ ہیں وہاں تک آپ کی امامت، جہاں سے لوگ ختم، امامت ختم۔ لیکن حضرت ابو طالب کی اولاد کو نہ کسی علاقے میں محدود رکھا، نہ قوم میں محدود رکھا، نہ انسانوں میں محدود رکھا۔ العالمین جہاں جہاں تک وجود ہے وہاں تک ابو طالب کی اولاد ہے۔ میرے کمال صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ جہاں جہاں تک وجود ہے، مخلوقات پائی جاتی ہے،
کیا یقین کر لوں، مطمئن ہو جاؤ کہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچ گیا ہوں؟ ہر ایک کو اللہ نے محدود رکھا. آگے ابو طالب خاندان میں ابو طالب سرکار ابو طالب کے گھرانے کو لامحدود بنا دیا، عالمینی بنا دیا. ایک جگہ پہ محدود نہیں رکھا، آئینی باتیں عالمی پوری دنیا پر. اب اولاد ابو طالب آل عمران وہی ہے جو عالمین پر گواہ ہو، جو عالمین پر حاضر و ناظر ہو. اور کہیے گا کمال کی بات ہے، میں نے کل عرض کیا تھا اولاد ابو طالب کا اس لیے کائنات میں جواب نہیں. مصطفیٰ ہے، منفرد، ممتاز، اعلیٰ، بہتر، افضل، برتر، اولا، ساری کائنات کے مولا. کون ہے مولا؟ کون ہے مولا؟ مولا یہی تو ہے نا، یہ ہے مولا. کیا ہے مولا؟ مولا کائنات. کیا لگا کہا جاتا ہے؟ آدم کو خلیفہ کائنات نہیں کہا جاتا، نوح کو رسول کائنات نہیں کہا جاتا، ابراہیم کو امام کائنات نہیں کہا جاتا، لیکن مولا کو مولا کائنات. جہاں تک کائنات وہاں تک علی کی ولایت. بتا مولوی کہاں تک روکے گا؟ تو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علی کی ولایت کائنات تک ہے، تجھے عبادت میں گوارا نہیں ہے. فرمایا اذان میں گوارا نہیں، نماز میں گوارا نہیں، ایمان میں گوارا نہیں، عقیدے میں گوارا نہیں، نظریے میں گوارا نہیں، تصور میں گوارا نہیں، ذہن میں گوارا نہیں. علی کی ولایت کو عالمینی بنایا. جی کیا بنایا؟ ولایت ہے یونیورسل پروگرام. جہاں تک وجود ہے وہاں تک ولایت ہر جگہ کام آئے گی. لوگ کہتے ہیں آپ علی کو کیسے مانتے ہیں؟ ضرورت ہے. علی ہے کائناتی، حضرت آدم زمین تک توجہ چاہنا، حضرت نوح قوم تک، حضرت ابراہیم لوگوں تک. اور سنیے جملہ ممبر سے بول رہا ہوں آپ کے سامنے، ہر ایک کا عہدہ زمین کے اوپر ہے. ہر ایک کا منصب، ہر ایک کا اختیار زمین کے اوپر، خلافت زمین کے اوپر، رسالت زمین کے اوپر، امامت ابراہیم زمین کے اوپر. بھائی صاحب مذہب بدل دوں، اگر ایک روایت لا دو کہ کسی نبی نے اپنے چاہنے والے سے کہا ہو کہ گھبرانا نہیں، قبر میں میں آؤں گا. سلام رکھے آپ کو. ذرا خوبصورت ترین سلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیں علی والا ہر صفت میں منفرد ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے. علی کا چاہنے والا کردار میں، اخلاق میں، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں. اب میں بار بار آپ سے نہیں کہوں گا کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے. سارے نمازی بیٹھے ہیں، سارے روزے دار ہیں. جب میں نے آپ کو علی والا مان لیا تو اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ نماز پڑھو؟ یہ وقت برباد کرنا ہے. ولایت کہاں پہ جائے گی؟ سارے عہدے زمین کے اوپر. صرف آپ بتا دیں، یہ میں نے چیلنج کیا ہے کے سامنے، اگر آپ اس کو محسوس کر لیں تو آپ کا شکریہ. حضرت آدم نے کہا چاہنے والوں سے کہ گھبرانا نہیں، قبر میں آؤں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خلافت محدود ہے. آدم زمین کے اوپر ہو، تم زمین کے اندر تک خلافت نہیں ہے. حضرت نوح نے کہا کشتی بنائی نجات کی،
کشتی بنائی، سفینہ بنایا، سب کچھ بنایا، مگر کیا چاہنے والوں سے کہا کہ گھبرانا نہیں، قبر میں آؤ گا؟ یہ بھی نہیں کہا، کہا جناب انہوں نے، کیوں؟ قوم تک رسول ہے، قبر میں رسول نہیں ہے۔ فرمائیے زمین کے نیچے رسالت نہیں ہے، آپ کی رسالت ٹھہر گئی، تھم گئی زمین کے اوپر تک۔ حضرت ابراہیم کی امامت کہاں تک ہے؟ لیکن جسے عالمین بنایا تھا، جہاں تک وجود کا امکان ہے وہاں تک علی کی ولایت ہے، آل عمران کی پہنچ ہے۔ میرا نفس شاید پہنچ نہیں رہا آپ تک۔ حضرت آل عمران کی رسائی کہاں تک ہے؟ حضرت ابو طالب کی اولاد کی رسائی، تصرف، کنٹرول، ان کا غلبہ، ان کا قابو، ان کا اپنا اقتدار، اختیار کہاں تک ہے؟ حضرت ابو طالب کی اولاد جو ولایت پر فائز ہے، اس کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے؟ کہاں؟ جہاں تک کائنات کا ذرہ ذرہ ہے وہاں تک اختیار ہے۔ تو علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں قبر میں آؤں گا۔ اب دوسرا لفظ سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,23,999 معصوموں میں سے کسی بھی معصوم نے، چاہے وہ خلیفہ ہو یا نبی ہو یا رسول ہو، کلیم ہو یا زمین ہو، خلیل ہو یا نبی ہو، اللہ کی طرف سے حسن کا فائز ہو یا سرور ہو یا رسالت ہو یا حکومت ہو یا سلطنت ہو یا حسن کمال ہو یا یوسف جیسا جمال ہو، کسی نے کہا میں قبر میں آؤں گا؟ توجہ جاؤ، ارے یوسف کیا کہے گا؟ خود تو کنویں میں اپنے کو بچانا تھا، جب تک علی نے کہا۔ ذرا محسوس کیجئے گا، سماعت کیجئے گا، تدبر کیجئے گا، فکر کیجئے گا۔ سارے کہا حضور اب میں آیتیں پڑھوں، اب مجھے اجازت دے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آیتیں کہاں سے پڑھوں گا ساری؟ ہر نبی کی رسالت محدود، لیمیٹڈ، ہر رسول کی رسالت، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں جتنے بھی اللہ نے مصطفیٰ بنائے سب کو محدود رکھا، صرف اولاد ابو طالب کو لامحدود بنایا۔ العالمین، عالمینی کس کو بنایا؟ ابو طالب کی اولاد کو۔ توجہ ذرا، کوئی بھی نبی نہیں کہتا چاہنے والوں سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بے خوف ہو جانا، ہم آئیں گے قبر میں بچانے کی۔ ایک ہی بولا، میرا آپ کا مولا۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ میرے چاہنے والے گھبرانا نہیں، میں آؤں گا قبر میں۔ مولوی کہلاتا ہے اور ایک زمین فشار کرے گی، فشار کرے گی، پیس ڈالے گی، مسل ڈالے گی، پاؤڈر بنا ڈالے گی۔ ارے جس کا پاؤڈر بنائے گی بنائے گی، ہمارے ہاتھ میں علی کا دامن ہے، ابو تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ سے کچھ لوگ آپ کے سامنے پیش کروں، مگر موقع تو ملے چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ان سماعتوں کو، عجیب و غریب کیفیت ہے، سب کو محدود، لیمیٹڈ، حد میں رکھا، رسالت ہو، نبوت ہو یا خلافت ہو، سمجھ آیا، یا امامت ہو۔ ابراہیم کی امامت الناس للناس، آدم کی خلافت فلاس، نوح کی رسالت اعلی قوم بس، اور علی کی ولایت لامحدود۔ توجہ کیجیے گا، حد ہے ہی نہیں، حد ہے ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، آپ علی کے فضائل بہت پڑھتے، حد سے بڑھاتے تھے۔ ارے جب اللہ نے حد نہیں بنائی تو دوسرا حد بنائے گا؟ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، صدیوں پہ بھاری جملہ کہہ دیا۔ ارے جنہیں اللہ نے حد میں نہ رکھا ہو
واہ واہ مک گئی گل ہائے ہائے اللہ نے جنہیں لامحدود بنایا ہو یہ ملا کو جو پریشانی ہے حد میں کی حد میں رہ گیا اللہ کے آنا میں لامحدود بنا رہا ہوں کمال ہو گیا جب لامحدود بنایا عالم کائنات میں صرف ایک آواز آئی میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں میں آؤں گا نا قبر میں اب یہاں سے ٹھیک پریشان ہوا بڑا تکلیف ہوئی ملا کو کیسے آ جائیں گے علی یہ تو بعد میں بتاؤں گا اب ساتھ ہم چلے آدم سے جناب عیسیٰ تک علیہ السلام کتنے ہیں سبیل مصطفیٰ معصوم مطہر نمائندے رہنما پیشوا رہبر ہادی ذمہ داران نجات کتنے ہیں 1,30,999 صفی نبی خلیل کلیم مسیح کتنے ہیں کیسے کیسے رقم کیسے کیسے تحقیق کیسے کیسے درجات کیسے کیسے منصب کیسی کیسی فضیلتیں کوئی ہے کے مقابلے گا سب معصوم سب مطہر سب منتخب سب مصطفیٰ سب لاجواب سب بے مثال مگر ذمہ داری اور اختیار سب کا محدود سب زمین کے اوپر اکیلے علی نے کہا میں آؤں گا بھائی علی کہہ رہے ہیں نا میں اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو جو تھا اب دوسرا رخ دیکھو اب سمجھو اللہ کا پروگرام آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو بھی کعبے میں پیدا نہیں کیا کبھی کبھی جو لوگ زیادہ سنجیدگی سے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے سنجیدگی سے باہر نکل کے آئے اتنا ڈھونڈ کے نہ سنیں کوئی نبی کوئی رسول کوئی حاکم کوئی رہبر اللہ کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ایک کا چانس تھا ان کی والدہ سے نکال جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے یہاں کیوں نہیں ہوں گے پیدا حالانکہ وہ کعبہ نہیں تھا بیت المقدس تھا جاگ رہے ہو تو جملہ کہو اگر قبول فرمائے وہی یروشلم فلسطین جسے بیت المقدس کہتے ہیں وہ بیت المقدس نہیں ہے بیت المقدس مگر کہتے ہیں ہم بھی بیت المقدس ہی کہتے ہیں یہ جناب سلیمان نے بنایا تھا ہیکل سلیمانی جناب مریم پڑھ رہی تھی وہاں پرورش پا رہی تھی جب 11 برس کی ہوئی اور عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو آواز آئی یا مریم اخرجی من البیت انہ بیت العبادہ نہ بیت الولادہ مریم میرے گھر سے نکل جاؤ یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں ہے اب لڑو نا اللہ سے کیا کر اللہ کے پروگرام جی حضور اللہ کے پروگرام لڑکے جا کے آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں بھائی ہم تو آج ہیں معاملہ تو 2000 سال پرانا ہے 1400 سال پرانا ہے آپ الجھ کے اللہ سے بھیڑیے جا کے لڑیے ہم تو خالی بیان کر رہے ہیں یعنی اللہ کا پروگرام کمال کیسے پروگرام ہے جو پہلے دن سے اللہ کے گھر میں پڑھ رہی تھی جب وہ ماں بننے کے ہنگام پر آئی تو اللہ نے کہا نکلو جو کبھی باہر نہیں نکلی تھی اس سے کہا نکلو اور جو کبھی آئی نہیں تھی اس سے کہا آؤ کچھ محسوس کیا نے میری دیا سلوات پڑھیے گا محمد دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا خطابت میں وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم بہت جلدی جلدی پڑھتے تاکہ میٹر زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچ جائے خلاصہ یہ وقت گزارنا نہیں چاہتے وقت کو ہم یوں ہی پر کرنا نہیں چاہتے بہت سالڈ مضبوط اسٹرانگ مستحکم مستقل اور مستند بات کرنا چاہتا ہوں وہ بیوی
جو ہمیشہ سے اللہ کے گھر میں تھی. آپ کی نالج میں معلومات میں اطلاع میں ہوگا نا حضرت مریم کہاں پائی؟ اللہ کے گھر میں تھا, بیت المقدس میں. یاد رکھے گا ہے بیت المقدس, اس میں ظرف ہے جہاں روح القدس نازل ہوتے تھے, وہ ہے بیت المقدس. روح القدس کے اترنے کی جگہ پیلیس, اس میں ظرف عربی میں قدس سے بیت المقدس مقدس. تو پرورش مریم پرورش ہو رہی ہے. جب عیسیٰ پیدا ہونے کے قریب وہ منزل آئی تو آواز کیا آئی؟ اخرجی, نکلیے, گھر سے باہر جائیں. یہ اب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پروردگار تیرا ٹائٹل تیرا لقب تو رحمان ہے. اچھا سچ بتائیے, آپ یہاں پر تشریف فرمائیں مجلس میں, اگر کسی کے گھر میں ولادت کا ہنگام ہو, وقت آ جائے, آپ کی شریک حیات ماں بننے والی ہو, ایسے وقت میں آپ گھر سے باہر نکالیں گے؟ ارے احتیاط کی جاتی ہے بھائی. گھر کی بڑی بڑھیاں جو ہوتی ہے ضعیف ہے, وہ کہتی ہے ارے بہو کہیں اونچے نیچے پہ پیر نہ پڑ جائے, بڑی دیکھ بھال کرنا, کہیں نہ جانے دینا, یہ سب ہوتا ہے. وہ رحمان الرحیم ایسے نازک موقع پہ کہہ رہے ہیں مریم نکلو, عیسیٰ پیدا ہونے والے, اور اللہ کہہ رہا ہے نکلو. ہم جیسے گناہگار بھی نہیں کہتے اپنی بیوی سے, ایسے موقع پر اللہ اپنی کنیز سے کہہ رہا ہے, مریم سے جسے قبول کیا تھا گھر میں, تو یہ پروگرام کون سا بنا رہا ہے پروردگار, یہ منصوبہ کون سا بنا رہا ہے؟ اتنا بھولا تو نہیں ہے مسلمان کہ قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھنا چاہے. کیوں نکالا؟ اصل میں کسی کی فضیلت بتانے والا تھا. سنو جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایک کاش ذہنوں میں اتر جائے. چونکہ اس گھر کا نام تھا بیت المقدس, اس کے ساتھ لگا ہوا تھا لفظ بیت. اگر عیسیٰ پیدا ہو جاتے تو عیسیٰ اہل بیت ہو جاتے. جی اجازت سے کچھ کہو. لوگوں کی اجازت نہیں معلوم ہونی مجھے جو خاموش بیٹھے خاموشی دو بھائی. میں کوالٹی بتانے جا رہا ہوں قرآن سے, روایت کو تو ٹچ ہی نہیں کر رہا ہوں. سرکار کیا ہوا؟ پہلی بات تو کہ نازک گھڑی ہے, بڑا نازک وقت ہے. خود اللہ رحمان ہے, اور مریم سے کہہ رہا ہے نکلو. ابھی پیدا ہونے والے عیسیٰ کو نکال کیوں رہا؟ مجبوری ہے, بیت المقدس ہے. یہ ماں بیٹے اہل بیت ہو جائیں گے, اور ماں نے اہل بیت بنایا نہیں. چونکہ اہل بیت وہ منصب ہے جو مجھے صرف ابو طالب کی اولاد کو دینا ہے. اہل بیت کون سا ہوتا ہے, کون سا منصب ہے؟ سیف بالکل محفوظ سکیور, ہم نے اسے اچھوتا رکھا ہے. اہل بیت اس کا مطلب ہے کہ مریم مطہرہ ہے. اب جاگیں گے, اب کس میں حکمت ہے میں دیکھتا ہوں جو خاموش بن جائے گا. مریم کیا ہے بھائی؟ جناب مریم کے 44 لقب قرآن نے بیان کیے ہیں. 45 ٹائٹلز, درجے, منصب, فضیلتوں کے پہلو, روح قرآن نے بیان کیے ہیں. سنا دوں, مصطفیہ, مطہرہ, طاہرہ, مقدسہ, بطول, مادر رسول, صدیقہ, صادقہ, صدیقہ, آمنہ, امینہ, راضیہ, مرضیہ, مرتضیہ. کتنے نام بتاؤ؟ بات دورانے سے کوئی فائدہ نہیں. 44 ڈگریاں ہیں فضیلت کی مریم کے پاس. یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ مطہرہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے
اتنے بڑے آنکھ کے برابر اور سب سے بڑے رسول کی ماں، عیسیٰ جیسے رسول کی، صاحب انجیل پیغمبر کی ماں، صاحب شریعت رسول کی ماں، اولو العزم نبی کی ماں، کلمۃ اللہ کی ماں، یہ مادر کلمہ ہے، کلمے کی ماں ہے، کیونکہ عیسیٰ کلمہ ہے، مذاق ہے، جوک ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھو، تلاوت کرو تو پتہ چلے بہکانا اور ہے، ہدایت کے راستے پر لانا اور ہے۔ قرآن کے حقائق بتاؤ قوم کو، کون ہے مریم؟ مصطفیٰ، مقدسہ، مطہرہ، طاہرہ، معمولی بات ہے۔ سب سے بڑی بات ہے رسول کی ماں، پھر نکالا تو گھر سے صرف ایک بات کے لیے، تاکہ اہل بیت کا تعارف ہو جائے۔ جان گئے حضور، امرت موسیٰ کا پروان سے مریم مصطفیٰ ہے مگر اہل بیت نہیں، مریم بطول ہے مگر اہل بیت نہیں، مریم صدیقہ ہے مگر اہل بیت نہیں، مریم رسول کی ماں ہے مگر اہل بیت نہیں۔ تو اگر کسی عورت کو اہل بیت میں داخل کرنے کا شوق ہے، سبحان اللہ بابا، سبحان اللہ سبحان سن گئے میری جان، مس کر گئے، باؤنس ہو گیا معاملہ۔ کبھی کبھی زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی سبحان اللہ، نقصان کا سبب ہو جاتا ہے۔ پھر کہ یہ کنفیوژن، ارے بھائی سمجھدار لوگ ہیں، حضرت مریم رسول کی ماں، رسالت کی ماں، امت کی ماں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ دیکھیں میں منبر پر بیٹھ کے مجلس پڑھ سکتا ہوں، آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے سن تو نہیں سکتا، سننا تو آپ ہی کو ہے۔ تو ذرا سا آپ بتائیے نا کہ سن رہے ہیں؟ ارے بھائی کون ہے یہ مریم؟ رسالت کی ماں، امت کی ماں نہیں ہے یہ۔ آپ مجھ سے کہنا کی رہیں گے، یہ ام المومنین نہیں ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مگر اللہ نے اسے منصب اہل بیت نہیں دیا، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، بیت سے نکال کے کہا یہ اہل بیت نہیں ہے۔ تو اگر بہت شوق ہے اہل بیت میں داخل کرنے کا، تو پہلے یہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ مریم سے بہتر ہو، مریم سے چھوٹی اہل بیت میں نہیں آ سکتی۔ مریم سے چھوٹی اہل بیت میں نہیں آ سکتی۔ ارے جو مریم رسول کی ماں ہے، رسالت کی ماں، وہ مریم جب نہیں آ سکتی تو جو بے اولاد کے ماں ہیں اہل بیت، سنیے اب کیا ہے، کسے پیدا کیا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد، شائستہ ابو طالب کی زینت، بیت الشرف ابو طالب، 12 رجب کی سال منسی، جمعرات کا دن اور رات گزرے، صبح ثابت ہوئی، تہجد کا ہنگام آیا، آواز آئی، اللہ کی بیوی بنت اسد کا لبیک یا الہی، کا گھر پہ تو ٹھہری ہو، میرا گھر انتظار کر رہا ہے، اور اتنا بےتاب ہے سبحان اللہ استقبال کے لیے۔ جاؤ جاؤ میرے گھر کی طرف جاؤ، بیوی چلی، کمال ہے، حضرت مریم کو تو نکالا، فاطمہ بنت اسد کو بلایا۔ سبحان اللہ، اب آپ پوچھئے نا کیا دلیل ہے بلانے کی؟ اب یہ میرا میٹر چھوڑائیے، نہ یہ آپ کا میٹر ہے، یہ تو اللہ اور بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بلایا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو یا نہیں؟ یہ تو آپ عقیدے میں کہہ رہے بے شک، میں معلومات میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں عقیدے میں، خیال کو عقیدہ نہ علم میں تبدیل کرو، تاکہ کوئی تمہیں شرمندہ نہ کر سکے۔ مولائیوں کو دلیلیں مضبوط رکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہمارے لیے کیا افواہیں پھیلائی جا رہی دنیا میں؟ یہ منبر پہ غیر معتبر بات
بات کرتے ہیں, یہ جذباتی بات کرتے ہیں, یہ لوگوں کو ایموشنل بناتے ہیں. یہ ہماری تصویر پیش کی جا رہی ہے. آپ ذرا سمجھیے, علمی باتیں سننے کے عادی بنی ہے, مضبوط باتیں کرنے کے عادی بنی ہے, تاکہ یہ بہانہ بنا کر لوگ ہمارے اس مشن کو کمزور نہ کریں. آپ نے شاید میری بات سے اتفاق نہیں کیا. آج کے یہ شاطر لوگ ایجنسیوں والے, یہ جو مولائیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا, عزاداروں کو, ولایت والوں کو, ایمان والوں کو, یہ یہی کہنے کرتے ہیں. جذبات کے ایموشنل ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, بس ہاں ہو کراتے ہیں, نعرے لگواتے ہیں, وہاں کراتے ہیں, بس شور بچواتے ہیں. یہی بھی باتیں تھوڑے کرتے ہیں. میں اس لیے قرآن سے ہر چیز قرآن سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. علم قرآن کے باہر تو نہیں ہے نا. بھوجا جا رہا ہوں, کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ حضرت مریم کو اللہ نے بلایا؟ تو دلیل سامنے کی دے رہا ہوں. یہ مابین فاطمہ بنت اسد اور اللہ معاملہ تھا نا. آگے نا, اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے. 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. 2 کتابیں وسیلۃ النجات, مولانا محمد مبین فرنگی, میں بھی بہت بڑے عالم ہیں عالم اسلام کے, انہوں نے لکھی. اور کیجیے گا, اس میں لکھتے ہیں وسیلۃ النجات. ہمارے یہاں ایک بات اور ہے, صاحب خانہ کعبہ کا دروازہ بند تھا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں, آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. 11 مہینے رات کے وقت میں کعبے کا دروازہ بند رہتا تھا, مگر ایام جاہلیت میں یعنی کفر کے پیریڈ میں بھی صرف رجب کا مہینہ تھا جس میں کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا تھا. یہ قانون تھا, رکھا پڑھیے گا جا کر. رجب میں نہیں بند ہوتا تھا, ہمیشہ رات کو ہر مہینے پر بند رہتا تھا. لیکن رجب میں کافر مشرک مکے کے جاہلیت والے لوگ خانہ کعبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے. 13 رجب کو تو کھلا تھا, چونکہ یہ 14ویں شب تھی, چاند پوری جوانی پر تھا, شباب پر روشنی مکمل تھی, تاکہ اندھا بھی دیکھ لے کیا ہو رہا ہے. کام معاملہ اندھیرے کا نہیں, روشنی کا ہے. بغیر کامل آئیں فاتحہ بنت اسد, دروازہ کھلا ہے جی, 2 اور کل بالکل کلیئرلی بالکل کھلا ہے. اب میں بتاتا ہوں, بلایا ہے تو چلی جائیے, تو نہیں جا رہی آپ. اب پڑھیے گا کہ تاریخ بالکل دروازے کے اپوزٹ پہنچی بھی تھی. حج کیا ہے مقام ملتزم. التزام کہتے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنا. مقام ملتزم کیا ہے؟ جہاں بیوی نے غلاف کعبہ کو پکڑا, دونوں ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو ایسے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کنکا چولا لے آیا. پروردگار اس ابر ولادت کو سہل فرما, مشکل کشا کی ماں فرما رہی ہے. دروازہ کھلا ہے, چلی جائیے. کہ اس دروازے سے نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہ اگر اس دروازے سے چلی گئی تو معاملہ نارمل ہوگا, معمول کے مطابق ہوگا. جیسے سب چلے گئے میں بھی چلی گئی. میرے بلائے جانے پر دلیل کیا بنے؟ دلیل سمجھ میں آئی؟ ارے کہا تھا اللہ نے آئیے, گھر اللہ کا مالک اللہ, یہ اہل بیت آ جاتی. دروازہ بند بھی نہیں, کہیں پردہ سے چادر کی حاجت بھی نہیں, کہیں جانا بھی نہیں. دروازہ کھلا ہے, جائیے. اٹھانا نہیں, نیا دروازہ بنا. بیوی ہے, نیا دروازہ جو بنوا رہی ہو, کا قیامت تک اٹھنے والے شک کو فنا کر رہے ہیں, تاکہ
اگر پروردگار تو نے بلایا ہے تو دلیل بھی تو قائم کر. دلیل کیا قائم کرو کہ دیوار میں در بنا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے دیوار میں در بنانا بندے کا کام نہیں ہے. اچھا اگر اللہ کہتے تبلیغی آ گئی ہو معبود حاضر ہو کہ دروازہ کھلا ہے میرے گھر میں آیا. اللہ نے بھی نہیں کہا. اللہ نے کہا آج تو نیا دروازہ بناؤں گا جو بنائے گا پروردگار کہ علی آ رہا ہے. اور سارے نبیوں میں یہ اسٹیٹس میرے علی کا ہے کہ اس اکیلے میں کہنا ہے کہ قبر میں میں آؤں گا. جو سلوات نہیں پڑھ رہے وہ اور خاموش ہو جائے. گھنٹہ ہو گیا وقت تو ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا. یہ ہے علی کے ذکر میں کب وقت گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا. ارے بھیا وقت کٹنے کا کیا پتہ چلے زبان کٹنے کا پتہ نہیں چلتا. یہ ہے منزل. دنیا کے مسائل مشکلات صعوبات پرابلمز جتنی بھی چیزیں ہیں ذکر علی میں سب پانی ختم ہو جاتا ہے. دنیا پریشان ہے حیران ہے. بس حضور کمال کی بات ہے. اگر وقت اور ہوتا تو بتاتا. اب اسی سے آپ خود ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں آپ لوگ. معصوم عالم کی رضا کا مرکز ہے آپ. بہت درجہ ہے عزاداروں کا. عزاداروں کے تلور سے فرشتے پتلیاں مس کرتے ہیں. اب تو نوکر ہیں آپ کے خادم ہیں. بڑا مرتبہ آپ کا مرتبہ تو بیوی بتا سکتی ہے. بیوی کو بڑا اعتماد ہے آپ پر. بیوی کا بار بار آنا اعتماد بتاتا ہے. بیوی جب بھی آتی ہے آپ ان کے رومال کو بھر دیتے ہیں. بیوی دعا دیتی جاتی ہے پروردگار دیکھا یہ میرے حق کے کتنے پہچاننے والے ہیں. میں بار بار آتی ہوں مجھے بار بار آنسو دیتے ہیں. اور پروردگار ایک وہ تھے کہ ایک بار گئی میرا حق مجھے نہیں دیا. اچھے لوگ یہ حسین والے کتنے قریب کتنے سخی کتنے باوفا. آپ کے یہاں 22 سفر ہے. 40 ختم ہوئے دوسرا دن آج تمام ہو رہا ہے. جو لوگ کربلا گئے تھے وہ آ گئے. میں تو اپنی آنکھوں کو بھی اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان کے قدموں ہی سے بس کر سکوں. میرے مولا کے دیار سے آئے کیا پڑھو چھوٹی سی چیز. سب سے پہلا دائی کربلا کا حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک چھوٹی سی بات پڑھا وقت ہی نہیں رہا. میں روایت بھی نہیں پڑھوں گا. آپ خالی تصور کر کے 800-900 کلومیٹر ہی ہے نا یہاں سے کربلا. کوئن سے اس وقت اٹھیے آپ شرط سے اپنے کو کربلا پہنچا دیا. تصور کر لیجئے کہ آپ 40 کا دن ہے اور آپ کربلا میں اور 61 ہجری کا کربلا میں 62 ہجری جب قید خانے سے چھوٹ کر زینب آئی ہے. مگر محرومی کا یہ عالم ہے کہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی کو شام کے اندھیرے میں چھوڑ آئی ہے. خرابہ شام کے زندان میں وہ بچی جو حسین کو یاد کرتی تھی آ رہی ہے زینب. اب احتمال جناب عبداللہ انصاری کی عمر بہت ہے. میرے خیال سے 125 سال کی عمر ہے
जनाब जाबिर की सन 62 में 125 साल नाबीना हो चुके हैं, बीना ही नहीं है, अपने गुलाम के साथ आए हैं, फरात में गुस्ल किया है और गुस्ल करने के बाद आगे बढ़े। नबी के सहाबी हैं, आदाब जानते थे, नबी ने जो ज़ियारत के आदाब बताए थे, हुसैन की कब्र पर जाने की जो तहजीब बताई थी, वो सहाबी रसूल अंजाम दे रहा। गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया, अपने आप को मुअत्तर किया, मगर नाबीना आगे बढ़े। सुनिए बस, मैं पढ़ चुका, वक्त हो गया। मैंने जो रवायत में देखा वो ये है कि जनाब जाबिर एक मर्तबा दरमियान में करबला अपने आप को खड़ा करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और एक आए का नारा बुलंद करके होते हैं और उसके बाद कहते हैं या तो नहीं या सैयदी या हुसैन, मेरे लाल मैंने गोद में पाला था, मेरे सैयदो सरदार हुसैन, मेरे नबी के नवासे हुसैन, ज़हरा नवा के लाडले हुसैन, है ना उल्टा कहाँ हो, बुलाओ, चचा बुला रहा है, परेशान है, हुसैन जानकर जाबिर को नजर नहीं आता, बुलाओ, मेरे लाल कहाँ हो? रवायत कहते हैं कि जाबिर ने बहुत देर तक यही मर्सिया पढ़ा है, कहाँ है मेरा हुसैन, कहाँ है मेरे हुसैन की सब। यहाँ पर रवायत कहती है कि कब्र से आवाज है, चचा इधर आ जाओ, आपका हुसैन इधर है। शायद कब्र से खाली करबला में आवाज की सख्त हुसैन बढ़े, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हुसैन मेरी अलैहिस्सलाम की उस आवाज की तरफ पहचानते थे ना, गोद में पाला था, 125 साल की उम्र है, नाबीना है। जब कब्र के करीब आए तो आपको खुशबू है मोहम्मद महसूस हुई, आपने अपने आप को कब्र पे गिरा दिया और गिराने के बाद बल्कि रवायत में दूसरी जगह पर यह भी है कि चंद कदमों के फासले पर नबी का बहुत बड़ा मोहतरम सहाबी अपने आप को जमीन पे गिराकर कोहनियों घुटनियों के बाद कदमों से चल के नहीं आया, कोहनियों घुटनियों के बाद कब्र तक चल के आया। हुसैन ने कब्र से कहा चचा यही कब्र है। जनाब जाबिर ने अपने को लिपटा लिया और खाके कब्र अपने ऊपर बनने लगे, बालों पे दिख रहे, बालों को परेशान किया और जब मेरे नाम जरा बता दो करबला में तुझ पर क्या गुजरी, तुझे देखा था कि तू रसूल की ज़बान चूसता था, नबी के तू जुल्फों को पकड़ता था, जुल्फों से फेरता था, खुशके नबी पर लड़ता था, जानू नबी की ज़िन्नत बनता था, तुझे रसूल का वक़ार बनता था। ये हुसैन जरा बता दो मेरे लाल तेरे ऊपर क्या गुजरी। ये हुसैन मैंने देखा था कि तेरे गले को मेरा नबी चूमता था। आवाज आई चचा ये ना पूछो, जो गला चूमा जाता था उस पर जुल्म खंजर चला। कचरों को मानो हुसैन, कचरों को याद आ बल इस्तेमाल हो गई, आपने हक की यादा किया, शहजादी आपसे राजी। कमाल की बात है, इस मर्तबा हुसैन और जाबिर में बातें हो रही है। हुसैन अपने मसाइब करबला के वाक़यात और जो मुश्तारी हुआ सब बयान कर रहे हैं। एक तरह से कब्र लर्ज़ी, ज़लज़ला आया कब्र में, जाबिर ने महसूस किया अंदर से होते हुए आ रहा है, जाबिर अब उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ जाबिर और इतनी दूर चले जाओ जहाँ आवाज के आने का इम्कान ना हो। जाबिर ने उठकर एक मर्तबा अपना मुंह पीटा, शहजादे कुछ गलती हो गई, कुछ मुझसे खता हो गई, अभी तो प्यार की बातें कर रहे थे, करबला सुना रहे थे और अभी कह रहे इतने दूर चले जाओ जहाँ आवाज ना। अरे हुसैन ने चीख मार देगा, जाबिर
دیا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَاتَ الْحُسَيْنُ